لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے۔ بے حیائی کی لذت اور ایمان کی لذت یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ پیغمبر کائنات الصادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیمات الطیبات نے ارشاد فرمایا حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ حیا چلا جائے تو ایمان چلا جاتا ہے، ایمان چلا جائے تو حیا چلا جاتا ہے۔ آپ کو عبادت کی لذت نہیں آئے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں آج کل کے مولوی پتہ نہیں کیسے قرآن پڑھتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تقریریں کرتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، واعظ سناتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تلاوت سناتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے اندر بڑی کمزوریاں آ گئیں، وہ تسلیم ہیں۔ ہمارے اندر کوتاہیاں، ہمیں ان کا اعتراف ہے۔ ہمارے اندر کے چھپے ہوئے پاپ اور جرم، ہم کب اس کے انکاری ہیں۔ رب کے سامنے ہم ان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن سوال تو تمہاری پاک دامنی کا ہے۔ بیج جتنا بھی اچھا ہو، اگر زمین ہی بنجر اور شور ہو جائے تو بیج ہرا بھرا کیسے ہو جائے گا؟ آپ تو ذمہ دار ہو، سارا قصور بیج کا نہیں ہوتا۔ بیج جہاں ڈالنا ہے اس زمین کو بھی تو اس قابل ہونا چاہیے نا کہ کچھ اگائے۔ قرآن امام کعبہ بھی پڑھ لے، اگر تمہارے دل میں ہی صنم کی تصویریں سجی ہوں اور آنکھیں آوارہ ہوں تو یہ زمین قرآن کی تاثیر کے قابل ہی نہیں ہے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا جب آنکھ آوارہ ہو جائے گی، عبادت کی لذت سے انسان محروم ہو جائے گا۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑا عظیم نسخہ بتایا، آج اس کو پلے باندھ کے جائیے گا۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی راہ چلتے ہوئے اس کے سامنے کسی کی بہو آئی، کسی کی بیٹی آئی، کسی کی عزت آئی، کسی کی ماں آئی، کسی کی خالہ آئی، کسی کی پوتی آئی، کسی کی نواسی آئی، اور اگر اس کے دل نے کہا جی بھر کے دیکھ لے، اگر اس نے دیکھا تو اس کو شیطانی لذت نصیب ہوگی۔ اگر اس نے کہا نہیں نہیں کسی کی بیٹی ہے، میں کیوں گھور گھور کے اپنی نگاہوں کو بے حیا اور آلودہ کروں، اگر اس نے اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا، بے حیائی کی لذت سے کہیں زیادہ اللہ اسے ایمان کی لذت نصیب فرمائے گا، ایمان کی لذت نصیب فرمائے گا۔ آگے بڑھیے، دوسرا نقصان یہ ہوگا جب آپ کی آنکھ بے حیا ہو جائے گی، اسے نامہ اعمال میں آنکھوں کا زنا لکھا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، آدم کا بیٹا کئی طریقوں سے زنا میں حصہ لیتا ہے۔ فزن العینین النظر، جب آنکھیں برا دیکھتی ہیں تو اس کے نامہ اعمال میں آنکھوں کا زنا لکھا جاتا ہے۔ جب ہاتھ برے ارادے سے ٹچ کرتے ہیں تو ہاتھوں کا زنا لکھا جاتا ہے۔ جب پاؤں برے ارادے سے چل کے جاتے ہیں تو پاؤں کا زنا لکھا جاتا ہے۔ شرمگاہ کی باری سب سے آخر میں آتی ہے۔ تیسرا نقصان، جب آپ کی آنکھ آوارہ ہو جائے گی تو یاد رکھیے گا ان گناہوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، گناہوں کے خاندان ہوتے ہیں۔ جب آنکھ آوارہ ہو جائے گی پھر آپ سے بڑا گناہ ہو کر رہے گا، اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ نظرۃ فابتسامۃ فموعد فلقاء، ہمیشہ زنا کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، پھر مسکراہٹ ہوتی ہے، پھر وعدے ہوتے ہیں، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد انسان کسی کی عزت کو تار تار کر کے اپنے ایمان کو برباد کرتا ہے۔ اس کا آغاز نگاہوں سے ہوتا ہے۔